اسکندریہ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی آخری زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور عاجز لیکن دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑا بیٹا حسنین تھا جو کہ ایک زمیندار تھا۔ حسنین پورے دن کھیتوں میں محنت کرتا تھا، زمین کو سینچتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو حسنین تھکا ہارا کھیتوں سے لوٹتا تو اس کا بوڑھا باپ موچی خاموشی سے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا تھا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر فقط اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصہ بعد موچی اپنے بیٹے حسنین کے رویہ میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ حسنین اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ حسنین کا روٹھا رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن حسنین کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد بوڑھے موچی نے حسنین کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ حسنین یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لبوں پر کوئی سخت یا روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بوڑھا موچی بڑے بیٹے کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے امجد کے پاس چلا گیا، جو کہ ایک کامیاب تاجر تھا اور تجارت کرتا تھا، اور اسے مال دولت کی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ امجد کے گھر رہنے لگا، لیکن امجد کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ امجد کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ بوڑھا موچی دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھا موچی کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن امجد نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے بوڑھے والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا موچی خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امجد اسے صرف ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کھانسی اور درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر امجد کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی تو بچے ہیں، وہاں جا کر بھی تو اپنی بقیہ زندگی گزار سکتا ہے۔ امجد بھی ایک کم ظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر آپ تنگ ہو تو کوئی بات نہیں، چاہیں تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے۔ آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے بوڑھے موچی کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ امجد نے محبت اور توجہ کی بجائے صرف ایک معقول سی بات کی، جیسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا موچی امجد کے ہاتھ سے نکل کر تیسرے بیٹے خالد کے پاس چلا گیا۔
خالد ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہ گیا۔ خالد جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں اور کمزوریوں سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ خالد کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے اپنے چھوٹے بیٹے زہیب کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ زہیب جو کہ ایک دھوکہ باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کو استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ زہیب کی خوشی محض لالچ کے باعث تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کی۔ زہیب نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا، آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زہیب کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے، تو انہوں نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ زہیب کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا تکلیف دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی۔ لیکن بیوی کی کیا قصور تھی جب کہ اپنے بیٹے روٹھ چکے تھے؟ زہیب بھی اپنی کاروباری امور میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخر کار ایک دن زہیب نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں ہر وقت دیکھوں، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ اس کے بے درد الفاظ پر بوڑھے موچی نے دل برداشتہ ہو کر آخری بیٹے مرتجیس کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ مرتجیس موچی کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو کہ غریب اور محنتی شخص تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی، ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بوڑھے موچی نے جب مرتجیس اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور موچی اپنی چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی سے زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آئی اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخر کار اسے وہ عزت ملا جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بالآخر حکیم کی زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ مرتجز اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مرتجز کے آنسوں اور اس کی فکر والد کی زندگی کے ان آخری دنوں میں اس کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ موچی نے مرتجز کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک و آواز میں کہا، بیٹا، میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ مرتجز نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا، اللہ نہ کرے آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔
مرتجز نے غمگین لہجے میں کہا، بابا، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے۔ میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی گلا شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کیجیے۔ موچی نے گہری سانس لی اور مرتجز کو کہا، بیٹا، ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا، میرے مرنے کے بعد تم اسکندریہ شہر کی فلاں بستی کی فلاں گلی میں رکن الدین نام کے ایک بوڑھے شخص کے پاس جاؤ۔ اسے میرا نام لے کر کہنا کہ موچی وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ موچی نے مرتجز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو امانت دے وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ اور بالآخر موچی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ موچی کی وفات کا غم مرتجز کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں اور دل میں ایک بے پناہ خالی پن تھا۔ اس کی بیوی بھی شدت غم سے رونے لگی، کیونکہ اس نے موچی کی خدمت دل سے کی تھی اور ان کا احترام کیا تھا۔ مرتجز نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ مرتجز جو ہمیشہ ایمانداری اور محبت کا پیکر رہا، اس نے بھائیوں سے کہا، بابا جان، مجھے ایک امانت سونپی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے۔ حالانکہ بابا نے اسے صرف میرے لیے وصیت کی تھی۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، مرتجز جاؤ اور امانت لے کر آؤ، پھر اسے ہم پانچوں بھائیوں میں تقسیم کر دینا تاکہ سب کو برابر حصہ ملے۔ مرتجز نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ وہ اسکندریہ جا کر امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں اسکندریہ کے مشہور بازار کے کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات اور ہیرے جواہرات جو اس کی ماں کے تھے، اور بہت سی اشرفیاں موجود تھیں۔ مرتجز نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر کنایت کی زندگی ایک بار پھر باغ کے سائے کے بغیر چلنے لگی۔ لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند ماہ بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے باعث وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور اس کی زندگی، اس کی ساری ساکھ تباہ ہو گئی۔ باقی بھائی بھی سونے کے ہاتھ کو لگاتے تو مٹی بن جاتا۔ یہ سب ناکامیوں کو ایک جواب تھا، باپ کی بد دعا۔ دوسری طرف مرتجز نے اپنی محنت سے اسکندریہ میں کاروبار شروع کر دیا۔ وہ ملک شام سے کپڑا خرید کر اسکندریہ کے بازار میں بیچتا اور وقت کے ساتھ کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی ایمانداری، باپ کی دعا اور مستقل محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے اب وقت کے مارے ہوئے مرتجز کے در پر سوال کرنے آ گئے۔ مرتجز جو ایک رحم دل اور مشفق انسان تھا، ان کی مدد کرتا اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا۔ اس کا یہ رویہ اس کے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا عکاس تھا۔ پھر وہ دن آیا جب مرتجز نے اسکندریہ کی ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا خوبصورت گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر بھی اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کو نہیں بھولا تھا۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا
قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا، بابا، آپ کی دعاؤں نے مجھے اسکندریہ کا امیر بنا دیا، لیکن آپ کے سائے کی محرومی نے مجھے غمگین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک بڑا اور قیمتی سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، لیکن کبھی بھی اپنے والدین کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ والدین جنہوں نے ہمیں بچپن سے پالا پوسا، مشکل وقت میں ان کا آخری سانس تک ساتھ نبھانا چاہیے، کیونکہ والدین اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت ہیں۔ اور اس نعمت کا ان لوگوں سے پوچھیں جن کے والدین آپ اس دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔